अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का उर्दू फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, उसको तफसील से बयान करने के लिए आया हूँ। इससे पहले आप लोग को बता देता हूँ कि उर्दू की एक चैनल है जिसमें आप लोग को क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन की सारी उर्दू किताब की अच्छी से अच्छी क्वालिटी में, अच्छे से अच्छा कंटेंट में आपको दिया जाएगा, दस्तयाब होगा। और आप लोग इससे तालीम हासिल करें ताकि आप लोग का अच्छे से अच्छा नॉलेज बढ़े, अच्छे से अच्छी इल्म हो, ताकि आप लोग अपने नंबर में, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा कामयाब हो सके और आला से आला नंबर लाए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्लास 10th में आपका कौन कौन सी उर्दू है और क्लास 10th में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किससे क्या पूछेगा। आपको बता दें, क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है कहकशा दोम, और आपको क्वेश्चन भी इसी से पूछेगा। जिस तरीके से आप 12th में देखें कि आपकी दो किताब 10th में आप देखे थे कि आपकी दो किताब थी और कहकशा है 12th में दो। तो कहकशा दोम आपको क्लास 12th में है, कहकशा अव्वल क्लास 11th में है। कहकशा दोम का सबसे पहला चैप्टर जो है नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है। खाका का मतलब क्या होता है? पहले खाका का मतलब जानेंगे, तभी हम समझेंगे कि नज़ीर अहमद की कहानी खाका में क्या बोला जा रहा है। खाका किसी भी शख्स की बायोग्राफी, उसके हालात ज़िंदगी को तहरीर के शक्ल में अगर हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग खाका कहते हैं। खाका में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव बात ही हो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होती हैं, इस वजह से वो खाका बताया जाता है। बाकी आपको मजमून वगैरह में भी जाइए या फिर आप खुद नविश्त हो तो वो सब भी खाके की कैटेगरी में आता है। लेकिन खाका इतना ज़्यादा शोहरत इसलिए हुआ कि मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के ऊपर इन्होंने उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताया। उनसे जब वो तालीम हासिल की है तो इसमें बताया कि नज़ीर अहमद साहब जो इनके उस्ताद हैं वो कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनकी बोलचाल कैसी है। जब हम लोग तालीम हासिल करने जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो किस तरीके का रवैया था और कितना अच्छा पढ़ाते थे, उस चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। नज़ीर अहमद की कहानी पे कुछ बहस करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे राइटर के बारे में। राइटर मतलब मुसन्निफ, जो लेखक हैं उसके बारे में, कि लेखक साहब की पैदाइश कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके वालिदा का नाम क्या है, उनकी फूफी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह इनके बारे में जानेंगे। और नज़ीर अहमद कहानी के पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग बताएंगे ताकि आप उससे अच्छे से अच्छे ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपकी किताब का नाम क्या है? तो कहकशा दोम। दूसरा, कहकशा दोम का सबसे पहला चैप्टर है आपको नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी तो आपकी सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन दरअसल इसका नाम क्या है? तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। इस लफ्ज़ से आपको खुद ब खुद जाहिर हो जाता है कि कुछ नज़ीर अहमद की भी बात है और कुछ मेरी भी बात है इसमें। तो देखिए, मुसन्निफ साहब, इसके मुसन्निफ, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग। मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई? तो मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग का सबसे पहले, पैदाइश से पहले उसका असल नाम जानते हैं। देखिए, मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग का असल नाम मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बैग था। इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग है। इनके दादा का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको वालिद का नाम और वालिदा का नाम, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात वगैरह पूछता है। क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी चैप्टर हो, जैसे नज़ीर अहमद की कहानी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उस कहानी में आपको ज़्यादातर राइटर के बायोडाटा के बारे में, राइटर की सवाल हयात के बारे में उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और कुछ थोड़ा मोड़ा उस कहानी के ऊपर आता है। जैसे कि नज़ीर अहमद के बारे की कहानी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, 5 जुमलों में लिख।
یا پھر آپ کو بول دے گا کہ نذیر احمد مرزا فرحت اللہ بیگ کے کون ہیں، یا پھر بول دے گا کہ نذیر احمد کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب وہ افسانہ نگار ہیں یا پھر ناول نگار ہے یا پھر غزل نگار ہے یا پھر بہت ساری چیزیں ہیں. تو در حقیقت نذیر احمد کون ہے؟ تو نذیر احمد کو کہتے ہیں ہم لوگ ڈپٹی نذیر احمد، جو سب سے پہلے ناول نگار ہیں. اور نذیر احمد کی ایک کتاب ہے معاد العروس، جو اس دنیا میں، اردو کی دنیا میں سب سے زیادہ کوحرام مچایا، سب سے زیادہ خوش آمدی کی. دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ کا اصل نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہی ہے. ان کے دادا کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ ہے. ان کے والد صاحب کا نام، ان کے دادا کا نام، ان کے والد صاحب کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ ہے. ان کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 عیسوی دہلی میں ہوئی. دہلی میں ہوئی ہے، لیکن یہ ان کی وفات حیدرآباد میں ہوئی. تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد جو مرزا افضل بیگ تھے، وہ شاہ عالم ثانی کے دور میں بدخشاں سے، بدخشاں کہاں پڑتا تھا؟ بدخشاں ایک افغانستان کی ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے تھے. ہندوستان میں کہاں آئے تھے؟ تو ہندوستان میں آئے تھے وہ دہلی ایک جگہ ہے وہاں ان کے خاندان وغیرہ رہے. لیکن جب ان کے والد صاحب کی مالی حالات، مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں سے ترک کر کے دہلی سے حیدرآباد سکونت اختیار کر لی اور حیدرآباد ہی مستقل طور پہ رہنے لگے. اور مرزا فرحت اللہ بیگ بھی وہیں رہنے لگے. مرزا فرحت اللہ بیگ کی بھی وفات حیدرآباد میں ہوئی. دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 عیسوی دہلی میں ہوئی، سمجھ میں آ گیا. ان کی وفات 1947 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ تو حیدرآباد میں ہوئی. ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والدہ کا نام مشرف جہاں تھا. اور ان کی پھوپھی کا نام کیا تھا؟ تو حسن جہاں بیگم. زیادہ تر آپ کتابوں میں یا پھر کسی بھی رائٹر کے کیریکٹر میں اس کی سوانح حیات میں دیکھیے گا کہ ان کے والدہ کا نام، والد کا نام، چچا وغیرہ یہ سب کا نام رہتا ہے. پھوپھی کا نام بہت کم رہتا ہے. یہاں پھوپھی کا نام کیوں دیا ہوا ہے؟ پھوپھی کا نام اس لیے دیا ہوا ہے کہ جب مرزا فرحت اللہ بیگ پیدا ہوئے تھے تو وہ 10 روز کے تھے، تب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. اور ان کی ایک پھوپھی تھی جس کا نام تھا حسن جہاں بیگم. ان کے پاس اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پرورش کرنے لگے اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگے اور ان کو اپنا اولاد مان لیے. یہ لا اولاد تھی، جس کی وجہ سے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پرورش کرنے لگے. اور مرزا فرحت اللہ بیگ جب 10 روز کے تھے تب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور ایک طریقے سے سمجھیے تو ان کی والدہ ہو گئی ہے، پورا پالن پوشن جو ہے ان کی پھوپھی ہی کی تھی. مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی 1908 عیسوی میں ہوئی تھی. کس سے ہوئی تھی؟ تو ان کی ایک چچا کی لڑکی تھی. چچا کا نام کیا ہے؟ تو چچا کا نام ہے ساجد بیگ. ان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا نسیمہ سلطانہ، اس سے شادی ہوئی. پھر ان کی وفات کے بعد دوسری ان کی شادی ہوئی جس کا نام تھا حمیدہ سلطان، جو انہی کی بہن تھی. کس کی بیٹی؟ تو ساجد بیگ کی بیٹی. آئیے ان کے بارے میں تو ہم لوگ جان گئے. اب ہم جانتے ہیں کہ نذیر احمد کیا ہے. نذیر احمد کی کہانی میں سب سے پہلے ان کا جو خاکہ ہے، خاکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے خاکہ کا ڈیفینیشن یہ ہوا کہ کسی شخصیت کی تحریر، تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں. کسی شخصیت مطلب آدمی سمجھ لیجیے، کسی بھی بڑے آدمی کی تحریر ان کی لکھاوٹ، ٹھیک ہے. تحریر کی تصویر کشی کو ہم لوگ خاکہ کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا. آگے دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ کی خاکہ جو ہے، نذیر احمد کی کہانی اتنی زیادہ شہرت کیوں ہوئی؟ اتنی زیادہ شہرت اس لیے ہوئی کہ وہ سب سے پہلے خاکہ ہے. یہ خاکہ اردو کہا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ ہے. دوسرا، نذیر احمد کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تو نذیر احمد کا تعلق صنف ناول نگار سے ہے. اور نذیر احمد کی کتاب ایک مضامین فرحت ہے جو 7 جلدوں میں
چھپی. اس کے بعد دیکھیے نذیر احمد کی ایک دیوان نذیر ہے، میری داستان ہے، انشا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ان کی کتاب ہے جو بہت زیادہ شہرت میں آئی. نذیر احمد کی کہانی میں مین کیریکٹر کون ہے؟ تو نذیر احمد کہانی، نذیر صاحب جو ڈپٹی نذیر ہے وہ اس کہانی کے استاد ہیں، اور اس میں مرزا فرحت اللہ بیگ مین کیریکٹر ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھی کا نام کیا تھا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے ساتھی کا نام تھا میاں دانی، اور ان کا ایک اور دوست تھا جس کا نام تھا میاں رضا، جو ایک روز کلاس کیا اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا. اس لیے چلا گیا کہ مولانا نذیر احمد صاحب ان کو پڑھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ کتاب پڑھتے سمے بہت زیادہ غلطی کرتے تھے. مرزا فرحت اللہ بیگ کتاب میں کس چیز کی غلطی کرتے تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ زیادہ تر اعراب کی غلطی کرتے تھے. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ تو اعراب مطلب زبر زیر کی غلطی کرتے تھے. اور وہ کتاب کون سی کتاب پڑھتے تھے مرزا فرحت اللہ بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے پاس؟ تو دیوان متنبی، ایک شعر کی کتاب ہے جو جس میں زبر زیر نہیں رہتا ہے. وہ کتاب ہم لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں جس میں زبر زیر نہیں ہے، بہت اچھی کتاب ہے دیوان متنبی. اس میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے مرزا فرحت اللہ بیگ اعراب کی غلطی کرتے تھے. اور ان کے ایک دوست تھے جس کا نام ہے میاں دانی. وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ نظم کو نثر بنا دیتے تھے، مطلب شعر کو وہ کہانی کے طور پہ جو ہے بتا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے استاد بہت زیادہ غصہ ہو جاتے تھے. ڈپٹی نذیر احمد، جس کو ہم لوگ نذیر احمد کی کہانی ہے، نذیر احمد کی کہانی کب چھپی؟ تو نذیر احمد کی کہانی آپ کو 1927 عیسوی میں تباہ ہوئی مطلب چھپی. کہاں سے چھپی تھی؟ تو کہاں سے چھپی تو وہ آپ کو انجمن ترقی پسند سے ایک انجمن کا نام ہے، وہیں سے ان کی کتاب چھپی تھی. ایک کہانی جو بہت زیادہ شہرت پائی. اس کہانی کا مین چیز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کہانی میں کوشچن کس ٹائپ سے پوچھے گا، اور وی وی آئی اس کا کوشچن یہ ہے کہ سب سے پہلے پوچھ دے گا آپ کو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش تو 1885 عیسوی میں ہوئی. مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کا نام کیا ہے؟ تو مرزا افضل بیگ ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حشمت ہے. دیکھیے یہاں مرزا حشمت اللہ بیگ. ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ تو مرزا عبداللہ بیگ ہے. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو مشرف جہاں بیگم ہے. ان کی پھوپھی کا نام کیا ہے جو ان کی پرورش کی تھی؟ تو ان کی پھوپھی کا نام ہے حسن جہاں بیگم. ان کی شادی کب ہوئی تھی؟ تو ان کی شادی ہوئی تھی 1908 عیسوی میں. کس سے ہوئی تھی؟ تو یہاں دیکھیں نسیمہ سلطانہ سے ہوئی. جب یہ انتقال ہو گئی تو پھر ان کی دوسری شادی کس سے ہوئی؟ تو حمیدہ سلطانہ جو ان کی بہن ہی تھی ان سے ان کی شادی ہوئی. مرزا فرحت اللہ بیگ اردو دنیا میں خاکہ میں کیمے نمبر کے خاکہ نگار آتے ہیں. تو سب سے پہلے خاکہ نگار آتے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد اور مرزا فرحت اللہ بیگ کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ اور ڈپٹی نذیر احمد کے درمیان استاد شاگرد کا رشتہ ہے. مطلب مرزا فرحت اللہ بیگ شاگرد ہے اور ڈپٹی نذیر احمد ان کے استاد ہیں. میاں دانی فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ میاں دانی فرحت اللہ بیگ کے دوست تھے. بس یہی کوشچن پوچھے گا آپ کو. اس میں سے جو مین وی وی آئی کوشچن ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں. اور ابھی سمے کم ہونے کی وجہ سے آپ کو آپ کے کوشچن کا جو مین چیز ہے اس کو بتائیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طول ہو جائے گا. طول مطلب لمبا ہو جائے گا کہ اس میں کہاں پڑھے تھے، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، اور یہ کون سے کالج میں پڑھے تھے، اور کون سے کتنی ڈگری حاصل کی تھی. تو یہ سب آپ کو زیادہ تر کوشچن میں نہیں پوچھتا. مین چیز جو تھی وہ چیز آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ آپ کا کوشچن جو ہے آسانی طریقے سے جو ہے آپ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھ کر جو ہے آپ اپنے امتحان میں اچھا سے اچھا نمبر لائیں. اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چینل میں آپ کو اردو کی دنیا، اردو سے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی دقت یا پریشانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں اس کے اندر ہم اپنا نمبر دے دیں گے تاکہ آپ اس سے مجھے رابطہ کریں. اور آپ کو اردو میں چاہے 10th کلاس کا ہو یا 12th ہو یا پھر گریجویشن کی اردو ہو، اس میں کسی ٹائپ کا کوئی دقت ہو تو آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ چینل جو ہے اردو کی تعلیم سے جڑ جائیں، اور جو
भाई बहन नहीं जुड़े हैं उससे भी शेयर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए आपके तालीम के लिए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बस यही है आज की कहानी में। आइए, इसका 2 वीडियो बनेगा। सबसे पहले तो इनका मुकम्मल तफसील से बता दिए, और इसका क्वेश्चन आंसर जो वीवी आई है वो भी आपको नज़ीर अहमद की कहानी का दूसरा वीडियो आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिर्ज़ा फरहदुल्लाह बेग का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन वीवी आई है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।